اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، وہی تکبر کی باتیں سب چل رہی تھی، اس میں الگ الگ عنوان ہے، مضمون ہے، گزرا تھا، جس میں تھا مخلوق کی وجہ سے عمل کو نہ چھوڑنا، جس میں یہ بات ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنے کا علاج، دوسرے کو حقیر سمجھنے کا علاج، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس کا علاج کیا؟ تو دیکھو، ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بات میں دوسرے کو گھٹا ہوا دیکھو تو اس وقت یہ سوچو کہ ہم بھی کسی بات میں اس سے گھٹے ہوئے ہیں، ہم بھی کسی بات میں یعنی اس سے اور نیچے ہے یا نہیں، گھٹے ہوئے ہے یا نہیں۔ ہر شخص میں خوبیاں بھی ہوتی ہے اور برائیاں بھی۔ اگر اس شخص میں ایک برائی ہے تو ممکن ہے کہ ہم میں بہت سی برائیاں ہو، یا ہم میں ایک ہی برائی ہو لیکن اس برائی سے بدتر ہو جو اس کے اندر ہے۔ پھر کس طرح ہم اس کو گھٹا ہوا سمجھتے ہیں، یعنی نیچا اور گھٹیا سمجھتے ہیں، اور کیوں دوسروں کو اپنے آپ سے کم درجہ سمجھتے ہیں، اور کیوں اسلام میں کیوں سلام میں ابتدا کرنے سے آر آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو یہ حضرت کے باتیں تھی، اب اس کو ذرا سمجھو۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں خیال آ جائے، کبھی کسی شخص کے بارے میں خیال آ جائے، اور یہ خیال بعض اوقات آ جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں چیز میں مجھ سے گھٹا ہوا ہے، نیچا ہے، اور میں اس سے بڑا ہوا ہوں، یہ خیال آ گیا، تو تنہا اس خیال کا آ جانا کوئی بری بات نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب آ گیا کہ تنہا اس خیال کا آ جانا کوئی بری بات نہیں، اور اس غیر اختیاری خیال پر اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ بھی نہیں ہے، یہ غیر اختیاری ہے۔ آگے ایک درس آئے گا اختیاری اور غیر اختیاری، یہ غیر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وسوسہ تو آ جائے گا، خیال آ جائے گا، لیکن بار بار اس خیال کا لانا اور اس خیال کا دل میں بٹھانا اور پھر اس خیال کے مقتضا پر یعنی اس خیال کے اوپر عمل کرنا، یہ سب تکبر میں داخل ہے، لہذا اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ دیکھو، جو ذہین طالب علم ہوتے ہیں، ذہین اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے دل میں اپنی برتری کا خیال آ ہی جاتا ہے، میں بڑا ہوں۔ مثلا چند طلبہ ایک جماعت میں پڑھتے ہیں، ایک طالب علم بڑا ذہین اور اچھی استعداد بڑا ذہین ہے اور اچھی استعداد کا مالک ہے، اور ہر امتحان میں اول نمبر پر آتا ہے، اور دوسرا طالب علم کند ذہن ہے، یعنی کمزور ذہن والا، پڑھائی میں کمزور ہے۔ اب جو طالب علم پڑھائی میں تیز ہے، ذہین ہے، اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں اس کے مقابلے میں اچھی استعداد والا ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ سوچے کہ اگرچہ اس ایک وصف میں، اس ایک صفت میں وہ مجھ سے گھٹا ہوا ہے، ایک صفت میں وہ مجھ سے گھٹا ہوا ہے اور میں اس سے بڑا ہوا ہوں، لیکن نہ جانے اس کے اندر کتنے صفات ایسے ہو جس میں یہ مجھ سے فائق اور اوپر ہو،
اور یہ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے یعنی ایسا سوچے، اور یہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کون سی صفت زیادہ مقبول ہو جائے اور میں اس سے پیچھے رہ جاؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بہت سی خرابیاں ہو اور ان کے بارے میں مجھے پتا بھی نہ ہو، یا میرے اندر ایک خرابی ہو لیکن وہ خرابی اس طالب علم کی استعداد کی کمزوری کے مقابلے میں زیادہ سخت ہو خرابی۔ تو دیکھو سوچنے کا طریقہ بتایا، اللہ اکبر، بڑی عجیب سوچ۔ دیکھیے اگر ایک طالب علم پڑھائی میں کمزور ہے لیکن نیک ہے اور اپنے فرائض اور واجبات کو ٹھیک ٹھیک بجا لاتا ہے، یعنی اصول سے چلتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور ایک طالب علم بڑا ذہین ہے اور بڑا ہوشیار ہے، بڑا صاحب استعداد ہے، ہر امتحان میں اول آتا ہے لیکن گناہوں کے اندر مبتلا ہے، یا وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، تو ایسے طالب علم کو کہ جو اچھی صفت ہے وہ بیکار ہے۔ کیوں کہ ساتھ ساتھ میں گنہگار، اس لیے کہ جب عمل صحیح نہیں تو علمی استعداد موجود ہونے سے کیا حاصل، عمل بھی نہیں۔ اگرچہ طالب علم علمی استعداد کی صفت میں دوسروں سے بڑھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر ایک خرابی ایسی ہے جس نے اس کے اچھے اوصاف پر بھی پانی پھیر دیا۔ جی سمجھ گئے، اصل خرابی جو ہے نا وہ بے دین ہونا ہے، ذہین ہونا نہیں ہے۔ کمزور ہے یہ کوئی خرابی نہیں ہے، ہوشیار ہے اچھائی نہیں ہے، اصل خرابی بے دین ہونا اور اصل اچھائی دیندار ہونا ہے۔ آج کل لوگ دینی خرابی کو خرابی ہی نہیں سمجھتے، دینی خرابی کو خرابی ہی نہیں سمجھتے، الیاذ باللہ، حالانکہ اصل خرابی اور کمزوری یہی ہے۔ آج کوئی اول نمبر لاتا ہے، چاہے وہ جھوٹ بولتا ہو، چوری کرتا ہو، جو کچھ بھی کرتا ہو، ماشاء یہ ہوشیار ہے۔ دین کے اعتبار سے دیکھو کہ یہ اس میں کیسا ہے، نمازوں میں کیسا ہے، اخلاق میں کیسا ہے، اور اس طریقے سے بات کرنے میں کیسا ہے۔ پھر پڑھائی میں اگر اول آتا ہے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر پڑھائی میں کمزور ہے تو کوئی بات نہیں، دیندار تو ہے۔ تو اصل میں دین کی خرابی کو خرابی ہی نہیں سمجھا جاتا آج کے ماحول میں۔ ایک صاحب اپنے بیٹے کا تعارف مجھ سے کرا رہی تھی، کہنے لگے میرا یہ بیٹا بڑا ذہین اور بڑا ہوشیار، پڑھائی میں بہت تیز تھا، اور اب اس کو فلاں ملک میں اعلیٰ درجے کی ملازمت مل گئی ہے، اور وہاں پر اس نے سارے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے، سب کو یعنی سب کے دل جیت لیے، اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ پھر کہنے لگے البتہ یہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ البتہ یہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ لو، ان صاحب نے بے دین ہونے کی خرابی کو اس طرح بیان کیا کہ جیسے یہ کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، سب کچھ ہے، سب دوستوں کو بھی اپنا بنا لیتا ہے، سب کچھ ہے، تھوڑا سا بے دین ہے۔ گویا کہ اصل معاملات میں تو یہ ٹھیک ہے، بس یہ ذرا سی کمزوری ہو گئی۔ تو یہ جو ذرا سی کمزوری وہی اصل کمزوری ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گاؤں کے لوگ ایک حکیم کے پاس، ایک حکیم صاحب کو ایک شخص کے معائنہ کے لیے لائے۔ ایک گاؤں کے لوگ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی کو لے کر آئے چیک اپ کرانے کے لیے۔ وہ حکیم صاحب آئے اور اس کا سر سے لے کر پاؤں تک چاروں طرف سے چیک اپ کیا۔ دیکھنے کے بعد حکیم صاحب کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اس کے سارے اعضاء بالکل ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، ناک بھی ٹھیک ہے، بس ذرا سی روح نکل گئی ہے، بس ذرا سی روح نکل گئی۔ میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو تعریف کی اس پر یہ مثال بالکل صادق آتی ہے کہ اس کے اندر سب باتیں تو ٹھیک ہے، بس ذرا سا بے دین ہو گیا ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر ناک، کان، ہاتھ، پیر سب ٹھیک ہو اور روح نکل جاوے تو بتاؤ اس کی کوئی قیمت ہے؟ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔
تو وہ گویا اپنے بیٹے کو سب بتا رہے، سب ٹھیک ہے، ایک ذرا سا بے دین ہے، تو وہ گویا جو روح تھی وہ تو نکل گئی، اللہ یعذ باللہ۔ حالانکہ دین کی خرابی اور بدعملی کی خرابی ایسی ہے جو ساری خرابیوں پر بھاری ہے۔ یاد رکھو، دین کی خرابی، بدعملی کی خرابی، یہ ایسی ہے جو ساری خرابیوں پر بھاری ہے۔ لہذا جس شخص کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، کیا پتا تمہارے اندر ایک خرابی ایسی ہو جو اس کی خرابی پر بھاری ہو جائے۔ تو جو اپنے آپ کو تیز اور ذہین سمجھتا ہے، لیکن عام طور پر عمل میں یہ لوگ کمزور ہوتے، جو میں نے دیکھا، میرا تجربہ ہے کہ عمل میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، اور جو کمزور ہے پڑھائی میں، اس میں، تو وہ لوگ عمل میں اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ سوچتے ہمارے پاس یہ چیز تو ہے نہیں، چلو یہ چیز سے ہم آگے بڑھ جائے، تو ان کے پاس عمل ہوتا ہے، ان کے پاس ذہن ہوتا ہے، یہ ذہن سے مارے جاتے ہیں، وہ عمل سے آگے نکل جاتے ہیں۔ عمل ہوتا ہے اور تواضع ہوتی ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، وہ اصل چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کتنا ذہین تھا، کون کتنا اول نمبر پر آنے والا تھا، کون کتنا چالاک تھا، وہ نہیں دیکھا، وہ دیکھا جاتا ہے کس کا دل صاف ہے، کس کی زندگی میں میرے احکام ہیں، کون میری بات مانتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ بس جو اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے، چاہے بیچارہ کتنا ہی کمزور ہو، چاہے اس کے پاس زیادہ علم نہ ہو، بس ضرورت کا علم ہو، پھر بھی اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے، اللہ اسے ہدایت کا کام لے لیں گے۔ اللہ، اس لیے کمتر لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گے، اور اگر بالفرض اس کے مقابلے میں تمہارے اندر عیوب کم بھی ہو، جو ذہین آدمی اس کے اندر عیب کم ہے، لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون مقبول ہے۔ جو لوگ بظاہر دیکھنے میں معمولی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایسا شخص جس کے بال پراگندہ ہے، اور ایسا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے دروازوں پر جائے تو لوگ دھکے دے کر نکال دے، یعنی بیچارہ معمولی دکھتا ہے، لیکن اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے، مثلا وہ کہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دیتے۔ ایسے لوگ ہوتے، تو جو اس لائن میں آگے ہوتے ہیں تو اس لائن میں وہ آگے تمہیں دکھائی نہیں دیں گے، وہ ان کے کپڑے بھی ایسے ہوں گے، ان کی ٹوپی بھی ایسی ہوں گی، ان کا چلنا، اور اگر اللہ سے تعلق اتنا زبردست ہوتا ہے، قسم کھا لے اللہ بات مان لے۔ اور وہ لوگ جو اس لائن میں کمزور ہوتے ہیں تو وہ ٹپ ٹاپ میں آگے ہوتے ہیں، کہ ان کے جوتے ایسے ہو اور ان کا یہ ایسا ہو تو اس میں آگے ہوتے، تو دن میں یہ دن میں آگے ہوتے تو اس میں کمزور۔ تو اس لیے وہ لوگوں کے دروازوں پہ کون سے دھکا مارے، کون دھکا مارے گا؟ جو دکھیں گا کوئی فقیر آ گیا ہے بس اس کو نکالو، لیکن وہ فقیر، وہ یہ فقیر نہیں ہوتا، وہ فقیر اللہ تعالیٰ کا فقیر ہوتا ہے۔ فرمایا وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دے۔ اگرچہ عام لوگوں کی نظروں میں وہ شخص بے حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو نہیں ٹالتے، اور جب میرے بندے نے قسم کھا لی ہے تو اب میں اس کو جھوٹا نہیں کروں گا۔ اللہ، لگ جاتی ہے بات۔ جنت میں جن لوگوں کو اعلیٰ ترین درجات ملنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حدیث شریف میں یہ الفاظ آئے، الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ کہیں چلے جائے اور غائب ہو جائے تو ان کو کوئی ڈھونڈنے والا بھی نہ ہو۔ آج ہوتا ہے نا کئی مجلسوں میں، کئی شادیوں میں، کہیں کسی میٹنگوں میں، ارے کہتے ہیں فلاں 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 آدمی نہیں آیا ہے، فلاں کو لاؤ۔ کیوں؟ کہ وہ ٹپ ٹاپ والے تھے، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو کوئی جانتے ہی نہیں تھے، ان کے نہ کوئی ٹپ ٹاپ تھا، نہ ان کے کسی میں ظاہری کوئی بناوٹ نہیں تھی، تو جس کی وجہ لوگ کہتے ہیں وہ آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی، یعنی غائب ہو تو ان کو کوئی بلاوے نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان کو کوئی ڈھونڈنے والا بھی نہ ہو اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ مثلا ایک شخص روزانہ نماز پڑھنے مسجد میں آتا تھا،
اگر کسی دن نہ آئے تو کوئی یہ نہ پوچھے کہ فلاں شخص روزانہ آتا تھا آج کہاں چلا گیا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور اگر وہ کہیں نکاح کا رشتہ لے کر چلے جائے تو لوگ رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیں کہ یہ تو مولوی آدمی ہیں۔ ایسے لوگوں کو جنت میں اعلیٰ ترین درجات ملنے والے ہیں، یاد رکھیں۔ خالی جنت نہیں ملنے والی، جنت میں اعلیٰ بلند سے بلند مقام ملنے والا ہے۔ کیسے لوگوں کو؟ ایسا ہم بننا نہیں پسند کرتے، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ایسا بنیں گے تو ہمیں پوچھے گا کون؟ ارے اللہ تو پوچھے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ مخلوق ہم سے پوچھے، ارے مخلوق نہیں پوچھنے والی، یاد رکھو۔ مخلوق تو جب تک پیسہ ہے پوچھے گی، پیسہ ختم تو کبھی نہیں پوچھنے آئے گی۔ ارے ایسے بن جاؤ کہ ہمیں مخلوق نہ پوچھے، اللہ پوچھنے والا بن جائے، کہ ہم بیمار ہو جائے تو اللہ ہم سے پوچھے، ہم کہیں پھنس جائے تو اللہ ہماری مدد کرے، ہم بھوکے ہو تو اللہ ہمیں کھانا کھلاوے۔ ایسے بن جاؤ، اور ہم دعا مانگے تو اللہ قبول کر لے۔ وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کیوں کہ ماحول ایسا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہمارا کیا ہوگا، ہائے ہائے ہمارا کیا ہوگا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، جو سب کا ہوا ہے وہی ہمارا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھے کہ ایسا بنے کہ ان کو کوئی نہیں، ایسے لوگ جنت میں اعلیٰ ترین درجات ملنے والے۔ اور واقعتاً ایسے لوگ اگر مسجد میں نہ بھی آوے مہینہ پر، کوئی نہیں پوچھے گا بھئی کیا ہوا۔ اور اگر کوئی ذرا دکھا رہے ہو نا اپنے کام کو، اپنی تعریف کر رہے ہو، اور ذرا ان کا مشہور ہو اور شہرت ہو اور کچھ دکھاوا ہو، اور اگر وہ نہ، ارے بولے وہ فلاں آدمی نہیں دکھتا، فوراً پوچھتے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں۔ جی، اس لیے کسی کے ظاہر پر مت جاؤ، کسی کے ظاہر پر مت جاؤ، لہذا کسی شخص کے ظاہر پر مت جاؤ کہ ظاہری اعتبار سے شخص کیسا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی انسان کو حقیر مت سمجھو، اور یاد رکھو کہ کسی مسلمان پر حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ کسی مسلمان پر حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اور یہ ایسا حرام ہے جیسے شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام ہے۔ یہ ایسا حرام ہے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور شراب پینے کو گناہ سمجھتے۔ دیکھو وہی مثال دی کہ جس کو گناہ سمجھتے ہیں اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں، اور جس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں اس گناہ سے بچے ہوئے بھی نہیں۔ اب شراب کوئی اگر زبردستی بھی پلاوے تو کہا یہ حرام ہے، ہم نہیں پی سکتے، جان دے دیں گے لیکن شراب نہیں پئیں گے، کیونکہ اس کی حرمت بیٹھی ہوئی ہے۔ زنا کی حرمت بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب یہ حرام ہے تو پھر کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا تو وہ اس کی حرمت ہی نہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اس لیے وہ کام ادھر ہو رہا ہے حقیر سمجھنے کا، اور ادھر شراب سے بچے ہوئے ہیں، تو کہتے الحمدللہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے۔ کیوں؟ کہ ان کے نزدیک جو گناہ تھے اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک جو گناہ نہیں تھے اس گناہ سے بچے ہوئے نہیں۔ اس لیے یہ ان سبق سے اس بات کا علم حاصل کرو کہ ہم کون سے گناہوں میں مبتلا ہے، پھر اس سے چھوڑنے کی اور اس سے نکلنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ آج تک ہم شراب سے، چوری سے، اور جھوٹ سے، اور اس کے علاوہ شراب یعنی خنزیر کے گوشت سے، زنا سے، اس سے بچے ہوئے۔ کیا مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ تو ہماری عام بیماری ہے، عام بیماری ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں میں حقیر، کوئی مال والا ہے کوئی غریب کو حقیر سمجھتا ہے، کوئی تندرست ہے بیمار کو حقیر سمجھتا ہے، کوئی ذہین ہے تو کمزور کو حقیر سمجھتا ہے، کوئی خوبصورت ہے تو بدصورت کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت۔ دیکھو گناہ کبیرہ ہے اور ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب پینا، زنا کرنا حرام۔ اس لیے اگر کبھی اپنے کسی کمال کا خیال آئے اور دوسرے شخص کے کسی نقص کا خیال آئے
تو فوراً اس کا علاج اس طرح کرو کہ یہ سوچو کہ کیا معلوم اس کے اندر اور کوئی خوبیاں ہو جو مجھے معلوم نہیں، اس کے اندر اور کوئی خوبیاں ہو جو مجھے معلوم نہیں، کیا معلوم کہ میرے اندر ایسی برائیاں ہو جو اس کی برائی سے زیادہ سنگین ہو، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص کتنا مقبول ہو۔ یعنی بہت اچھا ہی سوچو۔ کوئی آدمی کمزور دیکھا تو یہ سوچو کہ کیا پتا اس کمزوری کے اندر اس کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے، اور کیا اللہ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہوگا، اور میرے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ کیا پتا یہ دعا کرے اللہ اس کی قبول کر لے، اور اس کا یہی عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ ایسا سوچا کرے ہمیشہ۔ کوئی غریب کو دیکھو تو یہ سوچو کہ غریب تو ہے لیکن اس کے اندر استعداد ہے، طاقت ہے، اللہ نے کیسا اس کو، یعنی اس کے اندر کتنی ایسی صفات ہے جو میرے اندر نہیں ہے۔ اس کے اندر جفا کشی ہے، اس کے اندر مجاہدہ ہے جو میرے اندر نہیں۔ تو ایسی چیزیں سوچنے سے انشاءاللہ بہت ہی یعنی حقارت نکل جائے گی۔ تو اس گناہوں سے دیکھو بچے، یہ بیماری عام ہے۔ اب بتا سکتا ہے اس میں سے کوئی کہ یہ بیماری میرے اندر نہیں ہے؟ بتاؤ۔ ہاں، یہ جتنے درس سننے والے یہ تو کہہ سکتے کہ ہم شراب نہیں پی رہے، یہ تو بالکل گارنٹی کہ جتنا درس سننے والے ہیں یہ شراب کی سے بچے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب شراب سے بچے ہوئے تو اس سے کیوں نہیں بچے ہوئے؟ کیونکہ شراب پینا حرام ہے، اور پوچھو کیوں بچے ہوئے تھے، کہتے حرام ہے۔ تو اب اگر یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی مسلمان کو حقیر سمجھنا، اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، کیوں نہیں سمجھے؟ کیونکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا تھا، اصل میں جہالت تھی، اس لیے بچے ہوئے نہیں تھے۔ آج اس کا علم ہو گیا کہ یہ بھی ایسا ہی حرام ہے، اب اس سے بچنے کی کوئی محنت بھی نہیں کرے گا۔ معلوم تو ہو گیا، علم ہو گیا، لیکن ماحول ہمارا ایسا ہے کہ اس میں یہ چیز عام ہے، اور ماحول ہمارا ایسا ہے کہ اس میں شراب پی نہیں جاتی، اگر پی جائے گی تو ہمیں نکال دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور مارا جائے گا، اور ہمیں پتہ نہیں کیا کیا تنگ کیا جائے گا، اس لیے شراب چھٹی ہوئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شراب سے ہم بچے ہوئے ہیں، اور یہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے سے بچے ہوئے نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس گناہ سے بچے ہوئے نا، شراب پینا، وہ ایمان کی طاقت سے بچے ہوئے نہیں ہے، ماحول کی طاقت سے بچے ہوئے۔ اس لیے وہ ماحول میں شراب کا ماحول نہیں ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں، اور ماحول میں حقارت کا ماحول ہے تو ہم حقارت پر ہے، تو ماحول کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اصل میں ایمان، اصل میں دین تو نام ہے کہ اپنے ایمانی پاور سے گناہوں سے بچے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کی جو محنت دی گئی ہے اس سے ایمان بنانا مقصود ہے، اور ایمان کہاں تک بنانا کہ وہ ایمان ہمیں تمام گناہوں سے بچا دے، تو وہ ایمان بنانا ہے۔ ورنہ شراب تو تبلیغ میں نکلنے سے پہلے بھی بچے ہوئے تھے، اور تبلیغ میں نکلنے کے بعد بھی بچے ہوئے ہیں، اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا وقت لگانے سے پہلے بھی بچے یعنی نہیں بچے ہوئے تھے، اور لگانے کے بعد بھی نہیں بچے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ ایمان کہاں بڑھا؟ اس لیے یاد رکھے، وہ ایمانی پاور سے نہیں بچے ہوئے ہیں کہ ہم چوری نہیں کرتے اور ہم شراب نہیں پیتے، وہ ماحول کی وجہ سے بچے ہوئے۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ ایمان بنانے کا دین لے کر آئے، ایمان بنایا ہے، صحابہ کا ایمان بنا ہے، تو ان کو شراب کے ماحول میں ڈال دیا، شراب سے بچ گئی۔ تو ایمان بناؤ، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو آج حقارت کسی مسلمان کے اوپر حقارت کی نگاہ سے بچنا آسان نہیں ہے، ایمان کی محنت کرنی پڑے گی، اور یہی اصلاح، یہ اصلاح جو ہے یہ اسی سے ایمان بنے گا۔ دعوت و تبلیغ اس کو ایمان کے لفظ سے ہم بولتے رہتے ہیں، اور یہ تصوف کے اندر اور مشائخ کے پاس اصلاح کے لفظ سے بولتے ہیں۔ مقصود دونوں کا ایک ہی، یہاں اصلاح سے بھی ایمان بنانا مقصود ہے، وہاں دعوت سے بھی ایمان بنانا مقصود ہے، اور ایمان بنے گا گناہوں سے بچنا مقصود ہے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے ساری۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض لوگ کون ہیں؟ اور جو لوگ بظاہر دیکھنے میں بڑے باعزت اور باوقت نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک پر کا
کے برابر بھی ان کی وقت نہیں ہوتی۔ جو لوگ بظاہر دیکھنے میں بڑے باعزت باوقت نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ذرہ برابر بھی ان کی وقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے، ایسا نہ بناوے کہ لوگ تو ہماری واہ واہ کر رہے ہو، اللہ کے ہماری ذرہ برابر بھی عزت نہ ہو۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے، کیونکہ ماحول میں یہی ہے، اسی لیے تو بتایا ایمان بناؤ۔ جب ایمان بنے گا تو اس کی نظر مخلوق سے ہٹ جائے گی، کیا کہہ رہے ہیں، بس میرا اللہ اور اللہ کا رسول کیا فرما رہے ہیں، یہ ہے ایمان بنانا۔ تو کیا اتنا ایمان بنا؟ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ ہم نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، یہ ایمان کی علامتیں نہیں ہیں۔ ایمان کی علامت اصل تو یہ ہے، یہ تو ماحول کی وجہ سے ہم نمازی ہیں، ماحول کی وجہ سے ہم روزے دار ہیں، ورنہ ماحول میں اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو ماحول کی وجہ سے چل رہے ہیں، ایمان بناوے، اللہ ہم سب کا ایمان بناوے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچاوے، ایسا بننے سے کہ جو لوگوں کے ہاں تو باعزت ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ لوگ جن سے مجھے نفرت ہے اور جو قیامت کے دن مجھ سے دور ہوں گے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جن سے مجھے نفرت ہے اور جو قیامت کے دن مجھ سے دور ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ بولنے والے ہیں اور بانچھے چیر کر بات کرنے والے ہیں، اور تکبر کرنے والے ہیں۔ بانچھے یعنی بہت کھل کر بات کرتے ہیں، یعنی بے ٹوک اور بغیر ڈر کے باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے۔ یہ تین قسم کے لوگ، زیادہ بولنے والے اور کھل کر بات کرنے والے، تکبر کرنے والے، یعنی جو مجلس سے گرم کرنے والے اور بڑے فصیح اور بلیغ مشہور ہے، یعنی بات کرنے میں استاد، جو شعلہ بیان دے تو ایسا ہے کہ سارے لوگ بس یہ کرے، اور آتش نوا مشہور ہو کہ جیسے آگ برس لو، ایسی باتیں کرے، ذرا زور سے ہو، حرکتیں ہو، اور اس میں کچھ ایکشن ہو، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہے اور وہ لوگ لوگوں کو کھل کر لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو لوگوں سے اپنی فصاحت اور بلاغت کا لوہا منوائے ہوئے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے علم والے، کیسے بات والے، اور فصاحت اور بلاغت اور حسن کلام کی وجہ سے لوگوں میں مقبولیت ہے، عام لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑے عالم ہیں، یہ بڑے فقیہ ہیں، یہ بڑے واعظ ہیں، یہ بڑے خطیب ہیں، یہ بڑے باغ و بہار اور مجلسی ہے، لیکن ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین ہیں، العیاذ باللہ۔ ایسے لوگ، آج لوگ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ ذرا کچھ دکھاوے، کچھ بولے، کہ ذرا شروع کرے تو ہر ایک کی دماغ میں بات بیٹھ جائے، سب کو وہ کر دے۔ فرمایا ایسے لوگ اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتے ہیں اگر ان کے اندر وہ صفات نہ ہو تو۔ کہ لوگ تو ایسوں کی عزت کرتے ہیں، ایسوں کو بلاتے بھی ہیں، ہم جیسوں کو کون بلائے گا؟ ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، تو کوئی مجلس میں بلانا بھی ہوگا تو ایسے کو بلائیں گے۔ آج کہیں اگر بات کرانا ہے تو بولے کس کو بلائیں گے؟ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے کون ایسی زبردست بات کرتا ہے کہ جس کی بات سے لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے اور پھر ان کو پسند کرے تو ہمارا بلانا بھی کامیاب ہو جائے، دیکھو ہم ایسے عالم کو بلایا ہے۔ ایسے لوگوں، اور جو سیدھی سیدھی بات بولے ان سے بات کرائیں تو کیا ہو، تو سیدھی سیدھی بات کریں گے، لیکن یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہی لوگ پسندیدہ ہوتے جن کو لوگ جانتے نہیں، اور یہ کہیں اگر ان کے اندر صفات نہ ہو تو مبغوض ترین ہے، اللہ جن سے ناپسند کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ تو ظاہری خوبیاں مقبولیت کے لیے معیار ہے، ظاہری خوبیاں جو ظاہر میں دکھائی دے رہی ہے، بات کا انداز ہے اور مجلس کا انداز ہے اور کھلا بات کرنا، اس میں کہیں اٹکنا نہیں، تو یہ ظاہری خوبیاں ہیں، مقبولیت کے لیے معیار ہے، اور نہ ظاہری نقائص اللہ کے ہاں غیر مقبول ہونے کی علامت ہے۔ یعنی ظاہری خوبیاں بھی اللہ کے مقبول کی علامت نہیں، اور کسی کے اندر ظاہری نقص ہے
کہ اس کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں، نہ خوبصورتی ہے، نہ بات کرنے کا انداز ہے، نہ ایسی کوئی طاقت ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں غیر مقبول کی یعنی مقبول نہ ہونے کی علامتیں نہیں ہیں۔ کسی بات پر انسان فیصلہ کرے، کس بات پر انسان فیصلہ کرے، کس بات پر انسان فیصلہ کرے، کس چیز پر حکم لگائے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور کسی بھی انسان کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی حکم مت لگاؤ، نہ تو کسی کی تعریف کرو نہ کسی کی برائی کرو۔ یعنی کوئی ایسا آدمی ہے جس میں صفات نہیں دکھتا ہے تو اس کی نہ برائی کرو، اور کسی کے اندر ایسی چیز دکھتی ہے تو نہ اس کی تعریف کرو، کہ کیا پتا کون اللہ کیا مقبول ہے، کیونکہ اندر کی چیزیں پتا نہیں، یہ تو ہم تو ظاہر پر دیکھتے ہیں نا، اس لیے اندر کی چیزیں کا پتہ نہیں تو حکم لگا نہیں سکتے، اس لیے برا بھی مت کرو تعریف بھی مت کرو۔ واللہ عالم، ظاہر اچھا دکھتا ہے، باقی اندر کا اللہ کے سپرد کر دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی جب کسی کے بارے میں پوچھتے بھائی اس کا ظاہر تو ایسا ہے، باقی اندر کی بات تو اللہ کے سپرد ہے، تو دیکھو کیسا جواب دیا کہ اندر کا ہم نہیں جانتے، ظاہر جو دیکھا ہے وہ بتا دیا۔ انسان ابتدا میں جب دین پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر جوش اور خروش ہوتا ہے۔ انسان ابتدا میں جب دین پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر جوش اور خروش ہوتا ہے۔ ہاں، جوش تو ہوتا ہے ہر چیز میں، ابتدا میں جوش ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ساری مخلوق پر لعنت اور ملامت شروع کر دیتا ہے۔ تو جب اس کے اندر جوش آ جاتا ہے نا تو پھر دوسروں کو کیا سمجھتا ہے، ارے وہ ایسے اور وہ ایسے۔ اب ایک نوجوان عالم بن کر آیا، اس کی مقبولیت بڑھ گئی، اب بیچارے جو پرانے عالم ہیں اب ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جوش ہی تو ہے۔ تو یہ اس طرف ہے ان کا کہ پھر ساری مخلوق پر لعنت اور ملامت شروع کر، ارے وہ ایسا کرتے، ایک آدمی 4 مہینہ لگا دیا ہے اور اللہ نے تھوڑا سا اس کو بولتا کر دیا ہے، تو اب اس پر ارے امت یہ کر رہی ہے، امت یہ کر رہی ہے، اور امت ایسے جا رہی ہے اور وہ جا رہی ہے اور یہ نہیں کر رہے، ارے شروع کر دیتا ہے، ارے کیا لگایا ہے؟ تو مخلوق پر لعنت اور ملامت شروع کر دیتا ہے، ساری مخلوق کو سمجھتا ہے سب جہنمی ہے، کہ سب جہنمی، بس میں ہی جنتی ہوں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یاد رکھو، یاد رکھو، یہ بڑی خطرناک بات۔ ہم اپنے اندر دیکھیں، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو توبہ کر لیں، آج سے توبہ کر لیں، کیسا نہیں کہنا۔ یہ جوش ہوتا ہے، ارے مسلمان تو مسلمان، کسی کافر کو بھی قطعی طور پر جہنمی مت کہو، کسی کافر کو بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیا بات ہے آج مسلمان کو کہہ رہا ہے، تھوڑا سا دین آ گیا اور دوسروں کو تو بس لعن تان شروع کر دیا کہ یہ تو ایسا کر رہے ہیں۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے دے اور ایک لمحے میں اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ ہے جو کافر تک کو بھی قطعی اور یقینی جہنمی کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یقینی نہیں کہہ سکتے، کیا پتا موت سے پہلے کلمہ پڑھ لے اور ایمان کے ساتھ چلا جائے، کون کہہ سکتا ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باریک بات ارشاد فرمائی جو سمجھنے کی۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کی ظاہری اقوال سے، باتوں سے ایسی باتیں صادر ہو رہی ہے جو کفر کی حد تک پہنچ رہی ہے، ایسی باتیں نکل رہی جو کفر کی حد تک، ایسے آدمی بات کر رہا مسلمان جو کفر کی حد تک پہنچ رہے، تو مفتی کا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر فتویٰ دے دے کہ یہ باتیں کفر کی ہے۔ تو مفتی کا کام کیا ہے کہ یہ فتویٰ دے دے کہ یہ باتیں جو یہ شخص کر رہا ہے یہ کفر کی ہے، اور دنیا میں اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے گا، بشرطے کہ مفتی نے پوری احتیاط سے کام لیا ہو۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ اگر کسی کے کلام میں 99 احتمالات کافر ہونے کے ہو، کسی کے باتوں میں 99 پوائنٹ کافر ہونے کے ہو اور 1 پوائنٹ مسلمان ہونے کا ہو، تب بھی کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیے جانے کے باوجود یہ مت کہو کہ اس کی وجہ سے وہ مخلد فی النار ہو گیا،
یعنی جہنم میں ہمیشہ چلا گیا، یہ مت کہو، اس لیے کہ بے شک ظاہری اعتبار سے اس کی بات کفر تھی، لیکن کیا معلوم کہ باطنی طور پر اس کے قول کی ایسی تعویل ہو جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کفر سے بری کر دے، اللہ کے ہاں اچھی ہو۔ اس لیے ہم تو ظاہر میں فتویٰ لگائیں گے، اس لیے ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں، وہ تو مفتی کا کام ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہے، آنے کے بعد اس کو تو ضروری ہے، وہ خیانت نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اندر سے سمجھنا چاہیے نہیں ہے تو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، آگے نکل جائے۔ اس کی مثال میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی حدیث پیش فرماتے ہیں، جس میں پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ مذکور ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ میں جلا دینا، اور لاش جلنے کے بعد جب راکھ ہو جائے، وہ راکھ جو مٹی ہو جائے تو جس دن بہت تیز ہوا چل رہی ہو اس دن اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ دیکھا، ایک تو مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد اس کی مٹی کو ہوا میں اڑا دینا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں، میں بہت گنہگار آدمی ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ ہو۔ کیوں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت سزا دیں گے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ ہو۔ چنانچہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق عمل کر لیا گیا کہ اس کو جلایا، اس کی راکھ کو ہوا میں ڈالا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص اولاً ہمارے وجود پر ایمان لایا۔ کیا بولا؟ کہ ایک تو یہ ہمارے پر ایمان لایا، یعنی وہ جانتا تھا کہ میرا کوئی اللہ ہے، ایمان لایا۔ دوسرا یہ کہ یہ شخص ہم سے ڈر بھی گیا، کیونکہ اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف تھا، تو ڈر بھی گیا، اور ایسا ڈر کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا تو مجھے سخت عذاب دیں گے۔ اس کی ان باتوں کی وجہ سے ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ لو، تو اس خوف کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہو؟ جو ظاہر میں تو جلا دیا گیا ہے لیکن اللہ اس کی مغفرت کر رہا ہے۔ تو یہ حال ہے، اس لیے کسی پر حکم نہ لگاؤ، ہر ایک کو اچھا سمجھو، اللہ اکبر، لیکن حقیر نہ سمجھو، اپنے کو ان سے افضل نہ سمجھو۔ دیکھو بہت عبرت کی بات ہے کہ کیسا، اب اللہ تعالیٰ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کیسے رحیم ہے، اس کو دیکھو رحمت، کہ آخر اس نے میرے پر ایمان تو لایا کہ میں ہوں، مجھے اللہ مانا، اور دوسری بات میرے سامنے آنے سے وہ ڈرا، بس ہمیں یہی ادا اس کی پسند آ گئی اور ہم نے اس کی مغفرت کر لی۔ میرے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا کہ میری سزا کا وہ ڈر تھا اس کو، اس لیے اس نے اپنے آپ کو کہا، کیونکہ گناہ تو کر لیا تھا، اب ہو گیا، زندگی بھر گناہ کیا، لیکن موت کے وقت اس نے ایسے الفاظ کہے کہ اللہ کو وہ مزہ آ گیا کہ بس مجھے تو اس بندے کی یہ ادا ایسی پسند آ گئی، اس کی زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، اس کی مغفرت کر دی۔ تو بتاؤ خوف کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ ایمان اندر جب ہوتا ہے تو خوف آتا ہے، ڈرتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گنہگار جو گناہ کر کے اللہ سے ڈر رہا ہے وہ بہتر ہے اس آدمی سے جو عبادت کر کے اللہ سے ڈرتا نہیں، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اللہ، اب بظاہر تو اس کی یہ وصیت کفر تک پہنچتی ہے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ ہو، جس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے کہ اگر ہوا میں میرے جسم کی راکھ اڑا دی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے جمع نہیں کر سکیں گے۔ یہ کھلا کفر ہے بظاہر، لیکن چونکہ اس وصیت کا منشا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا، ظاہر کچھ اور تھا، اندر کا منشا اور ارادہ خوف اور ڈر تھا، وہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہا تھا، اللہ سے ڈر رہا تھا۔ تو ڈرنے کی وجہ سے انسان ایسی حرکت کرتا ہے جو ظاہر میں دیکھنے جاؤ تو غلط ہے،
لیکن حقیقت خوف کی وجہ سے کر رہا تھا. کیا اللہ جمع ہونے پر قادر نہیں ہے؟ قادر ہے، لیکن خوف کی وجہ سے کہ شاید ایسا کر لے تو فرمایا اصل خوف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اندر کی بات اللہ نے پکڑ لی، اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتے ہیں، دلوں کے بھید کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہری الفاظ کو نہیں پکڑا، اس کے دل کے اندر کیا تھا وہ اللہ نے پکڑ لیا، اور لوگوں نے اس کے ظاہری الفاظ کو پکڑا ہے، جس کی وجہ سے کہہ سکتے بظاہر تو یہ کفر میں گیا. اسے اللہ نے پہلے فرمایا کہ میں تو لوگوں کے دلوں کی بات کو دیکھتا ہوں، لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہوں. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے ظاہراً کفر بھی صادر ہو گیا ہو، اس کے اوپر فتویٰ بھی کفر کا ہوگا. اس لیے کہ مفتی کا کام ہی یہ ہے کہ اس کے اوپر کفر کا حکم لگائے، لیکن اس کے لیے کہ جہنم میں ہونے کا حکم نہ لگائے. اللہ اکبر. چلو بات تھوڑی سی، ایک منصور حلاج پر کفر کا فتویٰ. دیکھیں منصور حلاج ایک بڑے عابد گزرے ہیں جن کا ان الحق کہنے کا واقعہ مشہور ہے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بلکہ شاید ان کے خلیفہ بھی تھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور بلکہ فرمایا کہ ان کے خلیفہ تھے منصور حلاج. جب ان سے ان الحق کا کلمہ صادر ہوا، وہ ایک کیفیت آتی ہے، اس کیفیت کے اندر انہوں نے کہہ دیا ان الحق ان الحق، جو ظاہراً کفر کا کلمہ تھا، تو علماء نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا. تو کیفیت تھی اندر کی، جو بولنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا. کفر کا فتویٰ دے دیا، حالانکہ اندرونی طور پر وہ ہرگز کافر نہیں تھے. ان پر تو کفر کی پرچھائی بھی نہیں پڑی تھی، بلکہ غلبہ حال میں ان سے ایسی بات صادر ہوا اور اس کی تعویل موجود تھی، لیکن چونکہ فتنہ پھیل رہا تھا اس لیے علماء کرام نے کفر کا فتویٰ دے دیا. تعویل کر سکتے تھے، لیکن ظاہری اعتبار سے جو جملہ تھا، جب ان کی پھانسی دینے کا وقت آیا، جب کافر ہو گیا تو اس کو پھانسی دی جاتی. جب پھانسی دینے کا وقت آیا تو بہت بڑی مخلوق ان کی پھانسی دینے کا نظارہ کرنے کے لیے آئی تھی. ان میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے. جب منصور حلاج نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان سے کہا کہ ساری مخلوق جو جمع ہے یہ تو حقیقت حال سے بے خبر ہے، کیونکہ ایک حال طاری ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کہنے لگے، ساری مخلوق جو جمع ہے یہ تو حقیقت حال سے بے خبر ہے، ان کو تو کچھ معلوم نہیں ہے، اس لیے میں ان کو معذور سمجھتا ہوں. لیکن یہ جنید، آپ تو حقیقت کا پتہ ہے، آپ کو تو حقیقت کا پتہ ہے کہ میں کیا کہتا ہوں اور میری مراد کیا ہوتی ہے، اس لیے آپ کیوں آئے؟ اللہ، آپ کیوں آئے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے خلاف جو فتویٰ دیا گیا ہے، تمہارے خلاف جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ صحیح ہے اور تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے. حالانکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ اندر سے منصور کی مراد کچھ اور ہے، جانتے تھے، لیکن ظاہر پر حکم لگتا ہے دنیا میں تو، اور اندر کی بات اللہ جانتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحبان اور فقہا کو دین کا پاسبان بنایا. دیکھو یاد رکھو، مفتی صاحبان اور فقہا جو ہوتے ہیں وہ دین کی نگرانی کرنے والے، دین کے عسکری ہے، نگرانی کرنے والے ہیں. عسکری کا کام کیا ہے؟ واچ مین کا کام کیا ہوتا؟ باہر کی چیز کو اندر آنے نہ دینا اور اندر کی چیز کو باہر جانے نہ دینا. تو یہ فقہاء کرام یہ دین کے نگران ہیں کہ باہر کی کوئی چیز دین میں داخل نہ ہو جائے اور دین میں سے کوئی چیز باہر نکل نہ جائے، اس کے نگرانی کرتے. ان کا فرض ہے کہ جو بات حق ہے وہ بتا دے، اور اگر کسی نے کفر کی بات کی ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ کفر ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو. ٹھیکیدار یعنی دین کے مالک، ٹھیکیدار کہتے ہیں مالک کو. تو کہ آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، جس کو چاہا کافر بنا دیا، جس کو چاہا مسلمان بنا دیا. تو میں نے کہا ہم ٹھیکیدار تو نہیں ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا چوکیدار ضرور بنایا ہے.
ٹھیکیدار مالک ہوتا ہے، مالک کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے رکھے جس کو چاہے نکالے، اور چوکیدار کی مرضی نہیں ہوتی ہے، وہ مالک کی مرضی پر چلتا ہے۔ جی، تو چوکیدار ہے، تو فرمایا ہم تو دین کے چوکیدار ضرور بنایا ہے، اور چوکیدار کا کام ہی ہے کہ وہ شناخت کے بغیر، آئی کے بغیر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ دے۔ حتیٰ کہ اگر وزیر اعظم بھی آ جائے گا تو اس کو بھی روک لے گا کہ پہلے اپنا آئی ڈی دکھاؤ، اپنی پہچان کراؤ کہ آپ وزیر اعظم ہیں، تب اندر جانے دوں گا، ورنہ اندر نہیں جانے دوں گا۔ دیکھا چوکیدار کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی آئے گا پہلے دکھاؤ، حالانکہ وزیر اعظم ہے اور یہ چوکیدار ہے، وہ وزیر اعظم ہے اور یہ چوکیدار ہے۔ اسی طرح ہم بھی دین کے چوکیدار ہے، لہذا اگر کوئی دین کے اندر داخل ہونا چاہے لیکن وہ ان صفات کا حامل نہ ہو تو ہمارا حق ہے کہ اس کو دین کے اندر داخل ہونے سے روک دیں گے۔ لہذا جو مفتیان کرام کسی شخص کے بارے میں صحیح طور پر کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن فتویٰ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اگر وہ جہنم میں جائے گا تو وہاں پر ہمیشہ رہے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو کسی وقت جہنم سے نکال دیں گے، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اور ان فیصلوں میں ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ کیا معلوم کہ ایک شخص ظاہری اعتبار سے کافر نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایسی تعویل ہو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پر فضل کا معاملہ فرما دے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو کسی بھی لمحہ حقیر سمجھنا تکبر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیں۔